وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل نو دلیل پر آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب براءت کیا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں کہ شب براءت کے دن کیا کرنا چاہیے، شب براءت سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور شب براءت کے دن کون سا خاص عمل کرنا چاہیے، اور رات کس طرح گزارنی چاہیے، اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے اتنا آسان الفاظوں میں آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بہت عظمت اور مغفرت والی رات ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ شب برات ہے کیا؟ یہ بہت مغفرت اور رحمت والی رات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دن کرنا کیا؟ تو حدیثوں میں آیا کہ اس دن روزہ رکھنا۔ کیوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس دن روزہ رکھنا کیوں؟ اب یہ روزہ رکھنے کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ تو پہلے روزہ رکھ لینا شب برات کے دن کا، جس دن شب برات رہیں گی اس کے دن کا روزہ رکھ لینا۔ تو اس دن عصر سے مغرب کے وقت جب دن بدلتا، اس وقت میں بندے کی تقدیر بدلی جاتی۔ یہ عوام کو، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ کہ اس وقت بندے کی تقدیر بدل دی جاتی، یعنی اب یہ شب برات سے لے کے آنے والی شب برات تک اس کی تقدیر میں کیا کیا لکھے ہوا ہے وہ لکھا جاتا۔ تو یہ اکثر یہ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ اس وقت اگر بندہ روزے دار رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں رہے تو ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کچھ اس کی قسمت میں اچھا ہونا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسمت میں کچھ اچھا لکھ سکتا ہے، جیسے حج، عمرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت جو ہے روزے دار رہنا ضروری ہے۔ اور یہ عصر سے مغرب تک کا وقفہ، یہ وقت ایسا رہتا کہ بندوں کی تقدیریں بدلی جاتی۔ شب برات کے دن شعبان المعظم کی 15ویں رات شروع ہونے سے پہلے بندوں کی تقدیریں بدلی جاتی۔ تو یہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور شب براءت سے پہلے تمام کو اپنے عزیز و اقربا سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کی تقدیر چینج ہوتی ہو، جب آپ کی تقدیر چینج ہو رہی، آپ کا ایک سال کا ایک پورا جو بھی پلان بول سکتے ہیں آپ، یا پھر ٹائم ٹیبل بول سکتے ہیں، جب بن رہا تو اس میں اگر کسی کی ناراضگی ہے، یا کسی کا آپ حق کھا لیے، یا کسی کا جو حق دبا لیے، یا کوئی آپ سے کسی اور وجہ سے ناراض ہے، تو اب یہ معاملے اگر سامنے اگر اس وجہ سے آپ کی تقدیر میں کچھ اور نقصان لکھ دیا گیا، تو اسی لیے ایسا بولتے کہ پہلے شب برات سے پہلے معافی مانگ لینا۔ اب جب عصر سے مغرب تک کا وقت ختم ہو گیا، اب مغرب کے بعد رات شروع ہو گئی۔ جب شب برات کی رات شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا۔ یہ سلسلہ کب تک چل رہا؟ یہ سلسلہ پوری رات چل کے جب فجر کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سحر کا وقت شروع ہو جاتا، جب اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان سے چلا جاتا ہے۔ صبح فجر کے وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، اعلان ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کیا کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس آ کے فرما رہا ہے، اور بندے اتنے اچھے ہیں کہ بندوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ بندوں کے پاس آیا ہے، حالانکہ بندوں کو اللہ کے پاس جانا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ہماری خوش قسمتی دیکھیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس آ کے فرما رہا ہے کہ ہے کیا کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا۔ تو یہ رات پوری اسی طرح گزار کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اب ہم جو ہے شب برات کی رات میں نفل کیا پڑھنا، عبادت کیا کرنا، بیانات میں سنتے رہتے، لیکن یہ خاص چیز کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں یہ درمیانی حصہ ایسا وقت رہتا کہ یہ اس وقت بندے کی تقدیر بدلی جاتی۔ اب یہ شب برات سے لے کے آنے والے شب برات تک آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیا نہ، بہرحال آپ کی تقدیر لکھی جا رہی، تو پوری ایک سال کی تقدیر اس میں لکھی جاتی۔ تو اسی لیے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام شعبان کے روزے زیادہ رکھتے تھے۔ تو ایک صحابی پوچھا، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزے زیادہ کیوں رکھتے؟ سرکار علیہ السلام فرمائے کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے جب میں روزے دار رہوں. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کے اعمال پیش ہو رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بھائی یا اللہ یہ بندہ ایک سال میں یہ کرا. حالانکہ کچھ احادیث کے مطابق رات ہوتے ہی بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے، لیکن حدیث میں یہ بھی سرکار علیہ السلام کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان المعظم میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے. تو جب اگر کوئی روزے دار رہا، جب تقدیر بدلی جاتی، جب اگر کوئی روزے دار رہا تو ہو سکتا اس کی قسمت، اس کی تقدیر بدل دی جائے. اس کی قسمت میں حج نہیں ہے تو حج لکھ دیا جائے، عمرہ نہیں ہے تو عمرہ لکھ دیا جائے. تو یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہوتی ہے کہ وقت عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کے بیچ میں یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے. تو یہ وقت میں باتیں نہیں کرتے ہوئے، بیکار کے کام میں وقت صرف نہیں کرتے ہوئے جو ہے زیادہ تر عبادت کی طرف اپنا دل لگا لیے تو ہو سکتا کہ بندے کی تقدیر بدل سکتی. اور رہا شب برات کی رات کا سوال، تو یہ لمحہ لمحہ بہت اہمیت کا ہے، بہت اہمیت کا ہے. اصل اگر دیکھا گیا تو رجب، شعبان، رمضان یہ تینوں مہینے بہت اہمیت کے ہیں، لیکن رجب کی فضیلت کا زیادہ تر ذکر جو ہے نہیں آیا کتابوں میں، لیکن شعبان کا ذکر کئیوں کتابوں میں آیا، اور خاص کر شب برات کا ذکر. اس میں کئیوں جو ہے نفل نمازیں ہیں جس سے جو ہے بندے کے حاجات مسائل دور ہوتے. اب بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی خود بندے سے جو ہے ملنے کے لیے آیا، لیکن بندے کے پاس ہی وقت نہیں ہے. اب اس کے بعد سال کے 365 دن بندہ جو روتے بیٹھ رہا ہے کہ بھائی میں بے روزگار ہوں، میں پریشان ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں بلا بلا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے قریب آئے تو بندے کو ملنے کا ٹائم نہیں ہے، بندے کے پاس وقت ہی نہیں ہے ملنے کا. بندے کے پاس جو ہے رشتہ داروں کے جانے کا وقت ہے، بندے کے پاس جو ہے دوسرے کاموں کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، یا پٹاخے پھوڑنے کے لیے وقت ہے، رات ایسی ٹائم پاس میں گزارنے کے لیے وقت ہے، یا کسی درگاہ کو چلے گئے، ادھر چلے گئے، وہ وقت ہے. لیکن درگاہ کو بھی گئے تو کوسا اچھا کام کرتے ہیں ہمارے لوگ، جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے 2 منٹ بھی درگاہ میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، اس کے بعد فوٹو شوٹ ہوتا، اللہ جانے اور کیا کیا ہوتا. سب کو ہر کسی کو ہر چیز معلوم ہے. تو بندہ خود اللہ سے دور ہو جا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب آ رہا ہے پہلے آسمان پہ، اور بندہ دور ہے. حالانکہ جن کی بارگاہ میں یہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف رجوع ہے. تو بولنے کا مقصد، اہمیت یہ ہے کہ یہ رات، آنے والی رات بہت اہمیت ہے. اس رات کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت، اعلیٰ درجے والی رات ہے یہ. اس رات میں جو ہے رات کا لمحہ لمحہ بہت اہمیت کا ہے. تو جتنا ہو سکے پٹاخے جلانا، یہ بیکاری کے فضول کاموں سے جو ہے بچتے ہوئے بندوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے، ایک رات کی تو بات ہے، ایسا تو روز ہمارے پاس جو ہے 4 بجے 5 بجے فجر تک جگتے ہیں. فجر کے اذان کے وقت سو جاتے ہیں. ہمارے پاس ہسٹری ہے یہ ہمارے پاس مسلمانوں کی، اور خاص کر جو ہے ہمارے مقام کی. تو ان سب اب اتنا جگ رہے تو ایک رات جگنے کے لیے نیند آتی، بیانات میں بیٹھتے سوتے رہتے. تو ہم اب وقت نہیں دی تو پھر کب وقت دیں گے؟ پھر بروز قیامت ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ ہم تمہارے کو ایک مہلت دیے تھے. اس کے بعد بندہ یاد کریں گے کہ ارے میرے کو مہلت کب ملی تھی. تو اس وقت پچھتانے سے اچھا ہے، اپنی خبر میں جو ہے پچھتانے سے اچھا ہے کہ ابھی جو ہے ہم موقعوں کا فائدہ اٹھا لے. اور شب برات بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت. سرکار علیہ وسلم کئی مقامات پہ حدیث میں اس رات کا ذکر فرمائے، تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کرنا، اور جتنا ہو سکے رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا. فضول باتوں میں، فضول مسئلوں میں گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس رات کو جو ہے اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے عبادت کے ساتھ گزارے. زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مرحومین کے پاس جانا، اور بہت کچھ ہے آپ کے پاس نیکی کے راستے. بس انسان کو جو ہے اس چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نیک عمل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے آنے والے جو شب برات کی رات ہے، اس رات کی ہما کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو عقل سلیم دے کہ رات کی اہمیت کرے. بس جو بھی تھا کچھ باتیں اہمیت کی آپ کے سامنے عرض کرنے کا تھا، اور جو کچھ زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے مقصد تھا.
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور جتنا ہو سکے ان باتوں پر عمل کیجیے، اور لوگوں کو بھی ان چیزوں کا، ان باتوں کا جو ہے لوگوں کو بھی علم دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔